जी, अल्हम्दुलिल्लाह 2001 में मैंने अपना प्रोफ़ेशनल करियर का स्टार्ट लिया हॉलिडे इन से। अच्छा। और देन मैंने रमादा जब लॉन्च हुआ तो उस टीम का भी पार्ट था। वहाँ से मैंने 2008 में स्विच किया ज़ोन कस्टमर सर्विसेज़ में। अच्छा। और मतलब रीजनल हेड ऑफ़िस में मैं रहा 4 साल तक। देन मैंने स्विच किया नोकिया केयर में, वाह! ठीक है, और टेलीकॉम में मैं रहा। वहाँ से फिर नोकिया केयर वाइंड अप कर रहा था पाकिस्तान से, तो देन मैं रियल एस्टेट में आ गया। और उस वक़्त रियल एस्टेट का बूस्ट भी था और अब तक चल रहा है। तो मैं बुर्ज एग्ज़ेक्युटिव विलास में रहा और वहाँ से फिर मैंने स्विच किया स्टार मार्केटिंग में, ठीक है। अभी मैं वहाँ सर्विसेज़ दे रहा हूँ। इसके साथ-साथ मैंने अपना एक बिज़नेस भी रखा हुआ है, उसमें हम स्पोकन इंग्लिश आईटी कोर्सेज़ वगैरह भी करवाते हैं, गुलगश्त में है। अच्छा। ठीक है, तो वो मैं प्राइवेटली भी अपना एक बिज़नेस कर रहा हूँ, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि नौजवानों को हम स्किल्स दे सकें। अच्छा, फ़ी ज़माना ये जो प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग है, इसकी क्या अहमियत है? इसकी तो बहुत ज़्यादा अहमियत है। एक्चुअली हमारे पास यूथ आती है, मास्टर्स लोग आते हैं, इवन के एमफिल, पीएचडी भी आते हैं, बट दे आर नॉट स्किल्ड, ठीक है। जो उन्होंने किताबों में पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन की रेशो बहुत कम होती है। और दूसरा हमें देखने में ये प्रॉब्लम आता है कि जो लोग अच्छे नंबर के साथ, अच्छे ग्रेड्स के साथ भी आते हैं, जब वो ऑफिसेज़ में काम करना शुरू करते हैं तो वो उनमें इतनी स्किल्स भी नहीं होती कि वो मैनेजमेंट के प्रोसेसेस को, मैनेजमेंट के सिस्टम को, ठीक है, उनकी पॉलिसीज़ को, प्रोडक्ट नॉलेज को समझ सकें, ठीक है। तो उसमें स्किल पॉलिश होना बहुत ज़रूरी है। एक शख्स ने अगर तैराकी पढ़ ली है ना, तो उसको तैराकी आएगी नहीं जब तक कि वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स नहीं लेगा, सही, ठीक सही। है। एक शख्स जो है उसने किताबें तो बहुत पढ़ी, बहुत अच्छे नंबर भी ले लिए, लेकिन जब वो प्रोफेशनल लाइफ में आता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि वो रट्टा लगा के या किसी और ज़रिए से या शॉर्टकट के ज़रिए बहुत अच्छे नंबर लेके और डिग्री लेके तो आ गया, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आना होता है, उसको बहुत सारी चीज़ों को खुद से करना होता है, तो क्रिएटिविटी नहीं होती, सही। उनके अंदर उनका विजन नहीं होता, इज़ाफ़ी सलाहियत नहीं होती उनके नहीं होता, एक्सपोज़र नहीं होता, उनका माइंड नहीं होता। मतलब वो लोग ये देख रहे होते हैं कि ये बंदा ये टॉप मैनेजर है, ठीक है, तो मुझे भी उस लेवल पे होना चाहिए। हालाँकि वो ये नहीं देखते कि ये जो इस लेवल पर आदमी है, उसके पीछे एक पूरी सक्सेस स्टोरी है। कितनी उसने मेहनत की है। एग्ज़ैक्टली, उसने कितना इस पे एफ़र्ट्स किए हैं, कितने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और कितनी मेहनत करने के बाद वो इस मकाम पर पहुँचा है। तो आजकल हमारी जो जनरेशन है वो मेहनत करने को भी ज़्यादा तैयार नहीं है, उनमें सब्र की भी कमी है एंड अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँ वो एथिक्स भी इतना ज़्यादा नहीं जानते। अखलाकियात की ट्रेनिंग्स भी बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, और प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है, टेक्निकल ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, मैनेजरियल स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू विद देम कि एक बंदा जो है वो डिग्री लेके आए, ठीक है, और वो ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करे। उसकी डिग्री में भी क्रिएटिव स्टडी होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल स्टडी होनी चाहिए, वो रट्टे लगा के ना आया हो, ठीक है, ताकि जब वो मैदान में उतरे तो उसको जल्द अज जल्द जो है वो सक्सेस मिले। उसकी कॉमन सेंस बेहतर होनी चाहिए, उसकी आईक्यू लेवल अच्छा होना चाहिए, उसकी पिकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, उसको बार-बार ना समझाना पड़े एक ही चीज़ को, उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए और उसका इतना विज़न होना चाहिए कि वो अपने अंदर एक करंट महसूस करे कि मैंने ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है, ठीक है। लोग जो है वो कुछ करने को तैयार नहीं है, लेकिन पैसा कमाने को तैयार हैं, ठीक है। सही कॉन्सेप्ट्स नहीं है उनको, ठीक है, उनको सही डायरेक्शन की ज़रूरत है, उनको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। तो जितनी भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें हम प्रोडक्ट नॉलेज भी देते हैं, कंपनी का प्रोफाइल भी बताते हैं, उसमें हम पॉलिसीज़ भी बताते हैं, काम करने के प्रोसीजर्स भी बताते हैं और साथ-साथ स्किल्स भी देते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी देते हैं, सेल्फ मोटिवेशन भी देते हैं, उनको एक करियर पाथ भी देते हैं कि अगर आपने ये काम कर लिया और ये अचीव कर लिया तो नेक्स्ट
2 years میں آپ یہاں ہوگے، لیکن لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید 2 مہینے میں 6 مہینے میں جو ہے ہم اس پوزیشن پہ پہنچ جائیں گے جس پوزیشن پہ یہ 15 سال میں یا 20 سال میں پہنچا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس بھی 2-4 دن بعد ایسی گاڑی ہونی چاہیے جو ان مینیجر صاحب کے پاس ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس بھی اتنی پراپرٹی یا ایسی کوٹھی ہونی چاہیے جو یہ مینیجر صاحب رکھتے ہیں. جو 50 سال کے بعد ان کے پاس آئیے آج میں ایسا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. تو اس میں جو ہے نا تھوڑا سا ہمیں ریئلسٹک ہونے کی ضرورت ہے، اپنے ویژن کو، اپنے دماغ کو براڈ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہی میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ سوشل میڈیا پہ ہم نے ٹائم بہت ضائع کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے لیے ٹائم نہیں ملتا، ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے. ٹھیک ہے، ہم کائنات کی جو تخلیق ہے اس کے بارے میں نہیں سوچتے جس کا قرآن میں بھی حکم ہے. ٹھیک ہے نا، ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو ایک پتا گرا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے فنکشنز رکھے ہیں. ٹھیک ہے، بھلے ہم نے بایو میں پی ایچ ڈی کی ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کے اندر آکسیجن کا یا کاربن ڈائی آکسائڈ کا یا پانی کا کیا سسٹم چل رہا ہے اور اس کا کلر کیوں چینج ہو گیا ہے. اللہ نے کیا ہے نا اس میں. ٹھیک ہے، لیکن ہم رسمن تو تعلیم لے رہے ہیں، ایک اپنے پیاس کو بجھانے کے لیے تعلیم نہیں لے رہے. ٹھیک ہے نا، ہمیں پانی دیا جاتا ہے تو ہم پی لیتے ہیں. ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ترقی کرنے کے لیے نا آپ کے اندر ایک ڈیزائر ہونی چاہیے، ایک کرنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ ایک رائٹ ڈائریکشن کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، وی آر ان ہائی اسپیڈ، تو اس کی وجہ سے ہم ایکسیڈنٹ بھی کرتے ہیں لیکن ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کو تیار نہیں ہیں. اچھا، یہاں میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ بھی ایک بچہ اس نے میٹرک کر لیا، جی، آگے وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اب ماں باپ تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو کہاں لے جائیں اسے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ایک شخصیت، کوئی ایک ادارہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو اسے گائیڈ کرے اس کے ذہن کے مطابق کہ بھئی یہ بچہ میڈیکل میں، نان میڈیکل میں، آرٹس میں، کہیں کس طرف جو ہے نا اس کی لائن آف ایکشن ہونی چاہیے. تو ایسا ہونا ضروری ہے. جی ایگزیکٹلی، جو لائن آف ڈائریکشن ہے یا کریئر کاؤنسلنگ ہے، دس از ویری امپورٹنٹ. اب مجھے بھی یہی پرابلم آیا تھا کہ مطلب میں نے پری میڈیکل رکھا، پھر کمپیوٹر سائنسز میں چلا گیا. ٹھیک ہے، پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ کمپیوٹر سائنسز میں سروائیو کرنے کے لیے کنٹینیوس پڑھنا پڑے گا، میں نے پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی لینا ہے، تو میں پھر مینجمنٹ سائنسز کی طرف آ گیا. ٹھیک ہے، اور پھر میں نے پی جی ڈی بھی کیا. تو اس میں آپ کو اگر گائیڈنس مل جائے نا شروع میں، بچپن میں ہی، کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی ولنگنیس اس میں ہونی چاہیے. ہمارے ہاں جو موسٹلی اسٹوڈنٹس ہیں یا تو وہ ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں، بھیڑ چال چل رہے ہیں، یا پھر اپنے پیرنٹس کے پریشر میں ان کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اپنی ایجوکیشن اور سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں، حالانکہ اس کا نہ ان میں انٹرسٹ ہوتا ہے نہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس کی طرف نا. تو اپنی اسکلز بھی دیکھنی چاہیے. ہم لوگ زیادہ اسکلڈ بھی نہیں ہوتے تو ضرورت سے زیادہ وزن اٹھا لیتے ہیں. اگر ہم 10 کلو کیری کر سکتے ہیں تو ہم 15 20 کلو 25 کلو اٹھانے کے چکر میں جلدی تھک بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اپنا ٹائم بھی ویسٹ کرتے ہیں، سال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اور ملٹیپل سچویشنز ہوتی ہیں. تو لوگ ایک مثال کا ذکر، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص اس نے MBBS کیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مختلف کورسز پاس کرنے کے بعد وہ جو ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں آ گئے. جی، بیوروکریسی میں پاکستان میں چلے گئے. جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات ہم ابھی کر رہے ہیں کہ بھئی وہ بندہ اس طرف راضی نہیں تھا، مزاج کچھ اور تھا، لیکن ماں باپ نے کہا کہ نہیں تم نے ڈاکٹر بننا ہے، لیکن وہ بالآخر وہ اپنے مقام پر آ کر رہا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں فیمیلز کا بہت یہ ایشو ہے، مطلب MBBS وہ کر لیتی ہیں، پھر وہ ہاؤس وائف بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ہاؤس وائف بنے، لیکن ساتھ میں اگر فیملی نارمس ہیں تو کسی فیمیل ہاسپٹل میں پریکٹس کر لیں. ٹھیک ہے، گائنی کے ہمارے پاس اچھے ڈاکٹرز نہیں ہیں، میل ڈاکٹرز بنے ہوئے ہیں، فیمیل ڈاکٹرز ان کو سروسز دیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے ہاں آبادی فیمیلز کی زیادہ ہے تو ان کو فیمیل ڈاکٹرز کی زیادہ ضرورت ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ فیمیلز MBAs بھی کر لیتی ہیں، انجینئرنگ بھی کر لیتی ہیں، لیکن آفٹر میرج اپنی پریکٹیکل لائف میں آ کے وہ جو ایک ویکینسی لمیٹڈ تھی میلز کی وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے. جو معاشرتی مسائل ہیں یہ اس پر ہماری توجہ ابھی نہیں ہے. اس کا مطلب نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہم شارٹ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو اللہ بہتر کرے گا وہی ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے کی صلاحیت بھی دی ہے، ہمیں ٹائم بھی دیا ہے، شعور دیا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کریں گے تو یہ بھی اللہ کی ناشکری ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جو کر سکتے
ہیں وہ اپنے تک کریں، ٹھیک ہے، باقی اللہ تعالیٰ سے ہم بہتری کی بھی دعا مانگتے رہیں، ٹھیک ہے۔ ہم تھوڑا سا کر لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بہت کچھ کر لیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں جب تک اللہ کا فضل کرم شامل نہیں ہوتا تو اس میں کامیابی نہیں ہوتی۔ ایوریج اسٹوڈنٹس بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اچھے سے اچھے گولڈ میڈلسٹ بھی ہم نے دھکے کھاتے دیکھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں تھوڑا سا پراؤڈ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دنیاوی تعلیم کے لیے دین کو بھی کمپرومائز کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، والدین کی خدمت بھی صحیح طرح سے نہیں کرتے، بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز کر کے صرف فوکس رکھتے ہیں اپنی تعلیم پہ، اچھے نمبر لے جاتے ہیں لیکن کامیابی ان کے نصیب میں نہیں ہوتی، جبکہ کامیابی کو جو ہے وہ ملٹیپل فیکٹر سے بن کے ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے ایک بریانی بنانی ہے تو صرف چاول پہ فوکس نہیں ہوگا، اس کے تمام انگریڈینٹس پورے ہوں گے، جی، تو تبھی بریانی بنے گی۔ آپ نے گاڑی بنانی ہے تو اس کے لیے ٹائر کافی نہیں ہے، اس کے لیے اس کے تمام سپیئر پارٹس، اس کا انجن، اس کے ٹائر، اس کی باڈی، اس کی پالش، سب کچھ کمپلیٹ ہوگا تو گاڑی چلے گی۔ کامیابی کے لیے بھی ہمیں تمام انگریڈینٹس کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، اس کے اندر اللہ کا ساتھ ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہونا، والدین کی خدمت ہونا، اپنے حقوق العباد پورے کرنا، عبادات پوری کرنا، ٹھیک ہے، اور معاشرے میں جو ہماری ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں اس کو پورا کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ کسی ایک چیز کو پکڑ لینے سے، ٹھیک ہے، ہمیں کبھی کامیابی نہیں ملے گی، اور یہی سیکرٹ آف سکسیس ہے۔ ناظرین، وہ جو ہر بات میں دیتا ہے سمندر کی مثال، وہ جو ہر بات میں دیتا ہے سمندر کی مثال، اس سے کہنا کہ سمندر میں اتر کر دیکھے۔ تو یہ نچوڑ تھا اس گفتگو کا جو ابھی مسعود محمود کے ساتھ ہو رہی تھی، کہ نوجوان نسل جو ہے وہ شارٹ کٹ ڈھونڈ کر جو ہے اس مقام تک پہنچنا چاہتی ہے جہاں اس کے سامنے کھڑا ہوا شخص 20 یا 30 سالوں کے بعد پہنچا ہے۔ تو اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ان مراحل سے گزر کر ہی ہم اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، اور شارٹ کٹ سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور انشاءاللہ وقفے کے بعد یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہو سکتا ہے۔